السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. یہ سورہ التوبہ ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے۔ اس سورت کو سورہ توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان چند صحابہ کی توبہ کا تذکرہ ہے جو ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور اس کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور ان کی توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو اس کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام اس کا سورہ براءت ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسا کہ اس کی شروع والی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، کہ مشرکوں سے اور کافروں سے برات کا اظہار کیا۔ یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ نازل نہیں ہوئی، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ وحی کے ساتھ نازل ہوتی تھی ہر صورت کے ساتھ، تو اس صورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ نا نازل ہونے کی وجہ میں مختلف وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں یا روایات میں ان کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو اس سے پچھلی صورت ہے سورہ الانفال اور یہ صورت، ان دونوں کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے، تو اسی لیے ان صورتوں کو دونوں کو ملا کے جو قرآن پاک کی 7 طویل صورتیں ہیں اس میں جب گنتی کی جاتی ہے تو ان دونوں کو ملا کے ایک صورت شمار کیا جاتا ہے طویل اور لمبی صورتوں کی گنتی میں۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ شروع میں ہی اس صورت میں بڑے سخت انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے، تو اس برات کو اور بیزاری کے اعلان کو مزید پختہ اور مزید سخت انداز سے بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت اور لا تعلقی کا اعلان ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں یا جن سے تمہارے امن کے معاہدے ہیں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، تو جو مشرکوں کے ساتھ آج سے پہلے تم لوگوں کے معاہدے ہوئے ہیں ان سے اللہ اور اس کے رسول برات کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ان معاہدوں کی پاسداری نہیں ہوگی۔ اب اس رکوع میں اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ معاہدے جو ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سے معاہدے ہیں کہ کب کب جا کے ان کا جو ان کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس سے اعلان برات ہوگا۔ تو اس میں سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فسیحوا فی الارض۔ اب یہ خطاب جو ہے وہ مشرکوں سے اور کافروں سے ہے کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ تم زمین میں 4 مہینے تک چل پھر لو، یعنی کہ آزادی ہے تمہیں کہ تم جزیرۃ العرب میں 4 مہینے تک رہ سکتے ہو۔ اور یہ جو ہے وہ یہ فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پہ اس چیز کا اعلان کیا گیا، جبکہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ تم آزادی سے یہاں چل پھر سکتے ہو 4 مہینے تک۔ وَاعْلَمُوا، اور تم یہ جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، مجبور کرنے والے نہیں ہو، یعنی یہ جو 4 مہینے کا تمہیں وقت دیا گیا ہے یہ اصل میں تمہیں ایک انسانی ہمدردی کے تحت وقت دیا گیا ہے کہ اپنی ارینجمنٹس کر لو، اپنا ادھر سے تم لوگوں نے یہ گھر چھوڑ کے کہیں اور کسی اور ملک میں منتقل ہونا ہے تو اس کو اگر یک لخت ہی تم پہ اعلان جنگ کر دیا جائے تو یہ بڑا سخت معاملہ تمہارے لیے ہو جائے گا، تو تمہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ 4 مہینے کا انٹرم پیریڈ دیا جاتا ہے، یہ اتنا وقت ہے تمہارے پاس، اور یہ وقت تم لوگوں سے نرمی کرتے ہوئے تمہیں دیا جا رہا ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کوئی عاجز ہے کہ اس وقت میں تمہارا مقابلہ کر سکے۔ تو اسلام
اور مسلمانوں کے پاس طاقت موجود ہے کہ ابھی تمہارا ادھر سے کلا کما کر دے، لیکن تمہاری آسانی کے لیے تمہیں یہ 4 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے، تو یہ 4 مہینے کا وقت تم لوگوں کو دیا جا رہا ہے تمہاری آسانی کے لیے، نہ کہ یہ کوئی 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو کوئی جنگی تیاری کی ضرورت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اس چیز کو بھی جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اطلاع ہے، یہ اعلان ہے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن پہ۔ تو یہ جو حج اکبر ہے یہ حج کو کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب میں جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر، چھوٹا حج کہا جاتا تھا، تو اس لیے جو حج ہے بیت اللہ کا جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اس کو حج اکبر بھی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر جمعے والے دن حج جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو حجۃ الوداع ہے اس کے موقع پہ یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ اطلاع ہے، یہ وارننگ ہے سارے مشرکوں اور کافروں کو کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں، ان کا کوئی امن و امان کے جو معاہدے تھے وہ ختم ہے۔ اب جو 4 مہینے کا جو وقت دیا گیا وہ کن کے لیے تھا؟ کہ ایک تو وہ حربی ہیں، وہ اس طرح کے کافر ہیں کہ جن سے کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں امن کا اس وقت۔ دوسرا وہ ہیں کہ جن سے ان لمیٹڈ معاہدہ ہے، تو ان کو ایک نوٹس پیریڈ دیا جا رہا ہے 4 مہینے کا کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ان لمیٹڈ معاہدہ تھا وہ ہم آپ کو نوٹس دیتے ہیں کہ وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، تو جب انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو وہ معاہدہ تو اس وقت ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک گریس پیریڈ 4 مہینے کا دیا جا رہا ہے۔ تو چاہے کسی کا معاہدہ 4 مہینے سے کم میں ختم ہو رہا تھا تو اس کو بھی 4 مہینے کا وقت مل گیا، اگر کسی کے ساتھ معاہدہ تھا ہی نہیں، ان سے کھلی جنگ تھی، ان کو بھی 4 مہینے کا وقت دے دیا گیا، اور اگر کسی نے جو ہے وہ معاہدہ خلافی کی یا یہ کہ ان کے ساتھ ان لمیٹڈ معاہدہ تھا تو ان کو بھی 4 مہینے کا نوٹس دے دیا گیا۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اب 4 مہینے میں ان لوگوں کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے تو جو مسلمانوں کے حقوق ہیں جزیرۃ العرب میں وہ تمہیں بھی ملیں گے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گئے، تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب کی وعید جو ہے وہ خبر جو ہے وہ سنا دیجیے۔ اب یہ جتنی میں نے قسمیں بیان کی کہ جن کو 4 مہینے کا یا تو گریس پیریڈ دے دیا گیا یا نوٹس پیریڈ دے دیا گیا، ان کے علاوہ بھی ایک گروہ ہے کہ جس کو 4 مہینے سے زیادہ کا وقت دیا گیا، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے کہ مشرکوں میں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، یعنی تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کے بھی تمہارے خلاف مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کا جو معاہدہ ہے ان کی مدت تک وہ مکمل کرو، یعنی اگر کسی کے ساتھ لمیٹڈ مدت کے لیے معاہدہ ہے، مثلا 1 سال کے لیے ہے، اور انہوں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے دوسرے مشرکوں کی مدد نہیں کی، تو ان کا جو معاہدہ مثلا اگر 1 سال کا رہتا ہے تو ان کو جو یہ مدت دی گئی ہے کہ جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا جزیرۃ العرب کو چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اس مدت تک ہوگا، مثلا اگر سال کا معاہدہ ہے تو سال تک ہوگا، لیکن یہ معاہدہ رینیو نہیں کیا جائے گا۔
اس کی دوبارہ تجدید نہیں ہوگی۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی معاہدہ کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اور ان کا معاہدہ ویسے ہی محدود مدت کے لیے ہے تو ان کو تھوڑا مزید وقت دے دیا جائے گا، کیونکہ یہ تقوی کے عین قریب ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہاں تو ان مہینوں سے مراد وہی 4 مشہور حرمت والے مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو یہاں تو یہ 4 مہینے مراد ہیں، یا یہ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد 10 ذوالحجہ جو حج اکبر کا دن ہے اس کے بعد جو 4 مہینے پورے کرنے کی جو مدت ہے اس کو کہا گیا ہے، یعنی یہاں وہ مشہور 4 مہینے حرمت والے مراد نہیں، بلکہ یہ جو 4 مہینے کا انہیں نوٹس دیا گیا ہے، یہ 4 مہینے مکمل ہونے تک انتظار کر۔ تو اس مفہوم سے اگر لیا جائے تو یہ زیادہ سیاق و سباق سے میچ کرتا ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں کہ جس میں ان کافروں کو نقصان پہنچانے سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، کیونکہ اسلام نے انہیں ایک مہلت دے دی کہ اس مہلت میں وہ اپنا جو ہے وہ انتظام کر لیں جزیرۃ العرب کو چھوڑنے کا۔ جب وہ مہینے گزر جائیں، اب 4 مہینے گزر گئے، اب ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا معاہدہ موجود نہیں ہے، اب یہ سارے حربی کافر جزیرۃ العرب میں بن چکے ہیں، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی یہ مل جائیں، وَخُذُوهُمْ، یا ان کو گرفتار کر لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کر لو، یعنی کہ صرف یہی نہیں کہ جب کبھی جو فورسز ہیں ان کا سامنا ان سے ہو جائے تبھی ان کو پکڑنا ہے یا گرفتار کرنا ہے، بلکہ اگر ان کے قلعے کوئی چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، جیسے قلعوں کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا اس دور میں، تو ان کا بھی محاصرہ کر لو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھاٹی میں ان کی تاک لگا کے بیٹھو، یعنی کہ جو 4 مہینے کا وقت جو جب ختم ہو جائے گا تو پھر وہ پکڑ دکڑ ان کی شروع ہو جائے گی۔ فَإِن تَابُوا، تو ایک تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں کہا تھا کہ ان 4 مہینوں میں جو دے دیے گئے ہیں اس میں فیصلہ کر لیں کیا انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، یہ جزیرۃ العرب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن اب وہ 4 مہینے گزر چکے ہیں، تو اس 4 مہینے کے بعد اب ان کے خلاف جنگ شروع کر دی گئی، تو اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد بھی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور اقامت صلاح یعنی نماز کی پابندی کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی کہ عام مسلمانوں کی طرح وہ آزاد ہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ توبہ یعنی اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 اور شرطیں بیان کی، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو یہ 2 جو اعمال ہیں یہ اسلام میں اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان 2 اعمال کی ادائیگی کے بغیر مشرکوں کو بھی جو امن و امان ہے وہ نہیں دیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک مسلمان نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے اسلام یا ایمان کی کیا صورتحال ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں سے کوئی استجارہ کا، وہ آپ سے پناہ طلب، یعنی کہ ابھی اسی سیاق میں بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو 4 مہینے تک کھلی چھوٹ تھی انہیں کہ حجت الوداع کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنا انتظام کر لیں وہاں سے ہجرت کرنے کا، وہاں سے نکلنے کا جزیرۃ العرب سے۔ لیکن جو رہ گئے ہیں پیچھے ان میں سے بھی اگر وہ کوئی یعنی کہ پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دی جائے، یعنی کہ اب وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت چاہیے، تو وہ اس کو اتنی سی مہلت دینے کے لیے اس کو
خصوصی طور پہ اس کو اعلان کر دیا جائے گا کہ اس فیملی کو یا اس شخص کو ان کو ہم نے پناہ دے دی ہے مختصر وقت کے لیے، فاجر ہو تو آپ انہیں پناہ دے دیں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں، یعنی دین کا پیغام ان کو مل جائے۔ تو وہ دین کا جب ان کو ایک موقع مل جائے گا دین کا پیغام سننے کا، تو یا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے، یا پھر بھی وہ اگر اسلام قبول نہ کریں، ثم ابلغہ مأمنہ، تو پھر آپ انہیں ان کے امن والی جگہ پہ پہنچا دیں، یعنی ان کو جزیرۃ العرب سے باہر جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، جہاں وہ ان کے لیے ایک امن والی جگہ ہوگی، وہ کہہ لیں کہ ایک ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ انہیں مسلمان اب رہنے کی اجازت نہیں دے رہے، یعنی جزیرۃ العرب میں، تو پھر اس کو اس کی امن والی جگہ پہ پہنچا دیا جائے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں، تو ایک تو انہیں اس چیز کا نہیں علم کہ اللہ کا کلام کیا ہے، تو چلے انہیں ایک موقع مل جائے گا کلام اللہ سن لے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ ان تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو اور ان کو وہ 4 مہینے ملے نہ ہوں، تو اس طرح کر کے وہ اگر اس کے بعد بھی وہ وقتی طور پہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی کچھ دیر پناہ دے دی جائے، کچھ اور موقع دے دیا جائے تاکہ ہم اپنے انتظامات کر سکیں یہاں سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ جو پورا رکوع ہے اس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جزیرۃ العرب میں اب جو کافر ہیں ان کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے، جزیرۃ العرب سے باہر جو ہیں وہ تو جو ہے نا خصوصی طور پہ جو حرم ہے، حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، اس سے باہر تو ہو سکتے ہیں ذمی لوگ جو ہیں، لیکن جو یہاں پہ ہے یہاں پہ صرف مسلمان جو ہیں وہ رہ سکے۔ تو بیت اللہ میں بھی یعنی کہ مشرکوں کی آمد پہ ان کے آنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ان آیات میں اگر آپ دیکھیں گے تو تذکرہ مشرکوں کا ہے، جس سے ڈائریکٹ مراد جو ہے وہ مشرکین مکہ یا جو جزیرۃ العرب کے جو اور بت پرست ہیں ان کا تذکرہ ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن سارے کافروں پہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کے جو معاہدے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہو، یعنی ان کے معاہدے اب کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان معاہدوں کے جو تم نے مسجد حرام کے قریب لوگوں سے کیا، امن و امان کا معاہدہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس معاہدے کو نبھائیں تم بھی اس معاہدے کو نبھاؤ، ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ اسی بات کو رپیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن سے مخصوص وقت کا معاہدہ ہے، بیت اللہ کے قریب معاہدے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں ان کے معاہدے کی پاسداری کے مطابق ان کو وقت دیا جائے گا، اور جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا یا اس کی وہ وعدہ خلافی کریں گے تو پھر ان کو جزیرۃ العرب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا، ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ کافر اور یہ مشرک تم پہ غالب آ جائیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، تو پھر یہ کوئی خیال نہیں کریں گے تمہارے بارے میں، علم کسی قرابت داری کا، کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی عہد و پیمان کا، تو یہ اگر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ معاہدہ توڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، اور ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہمارے رشتہ دار بھی۔ یردونکم بافواہکم، یہ تم اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں، اپنی باتوں سے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتابا قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کوئی اچھا سوچیں یا تم سے کوئی وعدہ جو ہے وہ خلافی نہ کریں، تو ان کے دل اس چیز کے قائل نہیں ہیں، وہ اکثرہم، اور ان میں سے جو اکثریت ہے فاسقون، وہ فاسق لوگوں کی ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا۔ اب اس آیت میں کفار میں سے یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی جو آیات ہیں، جو تورات ہے، اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا، اس کو تبدیل کر دیا۔ فصدوا عن سبیلہ، اور یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان کے حق میں ان کو کسی رشتہ داری کا یا وعدے کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تو اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ جاننے والے ہیں۔ تو اگر یہ توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لیکن وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، من بعد عہدہم، من بعد عہدہم، اپنے وعدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور یہ تمہارے دین میں طعن کریں، یعنی اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اس کی بدخوئیاں نکالیں اور اس کے خلاف باتیں کریں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو پھر جو کفر کے سردار ہیں، جو ان کے بڑے بڑے ہیں، ان سے قتال کرو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، کیونکہ ان کی جو قسمیں ہیں ان کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے پھر، کہ جب انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دی اور دین میں طعن کیا، تو پھر ان سے قتال ہوگا، پھر ان کی جو قسمیں ہیں، ان کے جو وعدے ہیں، پھر ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور جب ان سے قتال ہوگا لعلہم ینتہون، تو پھر یہی ایک رستہ ہے کہ جس سے وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے۔ تو اس آیت میں جو تذکرہ ہے کہ ایک ذمی جو ہے، جو اسلامی مملکت میں رہتا ہے، تو اس کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اس کا معاہدہ ہے اسٹیٹ کے ساتھ، وہ اس کو وفا کرے، اسلامی جو ریاست ہے اس کے خلاف وہ بغاوت میں شامل نہ ہو، اس کے خلاف سازشیں نہ کرے، اور دوسری چیز یہ کہ دین اسلام میں وہ طعن و تشنیع نہ کرے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے گا تو پھر وہ جو اس کے ذمہ ہے، اس کا جو معاہدہ ہے، وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تم ان لوگوں کے ساتھ قتال اور جہاد کرنے سے کیوں کتراتے ہو، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے اس چیز کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جلا وطن کر دیں مکے سے۔ تو یہاں اب مشرکین مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ سے مقابلہ کرتے وقت تم کیوں سوچ میں پڑے ہوئے کو کریں یا نہ کریں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، اپنے وعدے توڑے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی ان کو فکر تھی کہ ہم اس کو کسی طرح نکال دیں ادھر سے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے شروع کیا اس معاملے کو تمہارے ساتھ، یعنی کہ وہ خود تم سے جنگ لڑنے آئے بدر میں، اور حالانکہ وہ قافلہ جو تھا وہ بچ گیا تھا ابو سفیان کا، اور جو ان کا مقصد تھا مشرکین مکہ کا مکہ سے نکلنے کا، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا کہ وہ قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ قافلہ بچنے کے باوجود بھی وہ آگے بڑھے، اور جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور ان سے جنگ کی۔ تو یہ جنگ کی جو آگ ہے یہ انہوں نے بھڑکائی ہے اور انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ تو جن لوگوں نے جنگ کی ابتدا کی اور اپنے وعدوں کو بھی توڑ دیا اور اللہ کے نبی کو بھی مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو اس طرح کے لوگوں سے ابھی بھی تم جو ہے وہ تیار نہیں ہوگے کہ ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، ان مشرکوں سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم،
جب تم ان سے قتال کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، ان کو یہ سزا دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو مومن ہیں ان کے دلوں کو اور ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ان کو سزا دے گی، کیونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ بڑے مظالم ڈائے تھے مکہ میں، جب مسلمان مکہ میں رہتے تھے، اس کے واقعات ساروں نے سنے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک غم و غصہ جو ان مشرکوں کے خلاف ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی دور فرما دیں گے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ مسلمانوں کے دل سے جو غم و غصہ ہے اس کو دور کر دیں گے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اس کی طرف رحمت سے توجہ فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو جدا نہیں کیا اور ان کو واضح نہیں کیا اور دکھلا نہیں دیا لوگوں کو کہ جب جہاد کا حکم آئے گا تو پھر کون آگے نکل کے دشمن کا مقابلہ کرے گا اور کون پیٹھ دکھائے گا، ولم یتخذوا، اور ان لوگوں کو بھی ابھی تک واضح نہیں کیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ دوسروں کو یعنی مشرکوں کو اپنا دلی اور قریبی دوست نہیں بناتے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ فطر، یہ سنت ہے اور طریقہ کار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قوم کو، ہر نبی کے پیروکاروں کو آزماتے ہیں، اور جب وہ آزمائش میں ان میں سے جو پورے اترتے ہیں تو پھر انہیں وہ درجات ملتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تم میں سے اظہار نہیں کرے گا ان لوگوں کا جو جہاد کرتے ہیں اور جو اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنے قریبی دوست نہیں بناتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے ہی کریں گے کہ مقابلے بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی، اور پھر کھل کے سامنے بھی آ جائے گا کہ کون اللہ اس کے رسول اور مومنوں کا دوست ہے اور کون کافروں کے لیے جو ہے وہ دلی نرمی رکھتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔